حدیث پہ چلنے کا حکم نہیں دیا. اگر واقعی میں تمہارے دم میں دم ہے, تقریر کے بعد میں نکلوں گا نہیں, رات میں 4 بجے تک رکوں گا چیتا کیمپ میں. جس بھی غیر مقلد کی ماں نے جنا ہو, سامنے آ کر ثابت کر دو کہ تمہاری جماعت کا نام حدیث سے ثابت ہے, صحیح نہیں, حسن نہیں, مرفوع نہیں, لنگڑی لولی حدیث سے تم اپنا اہل حدیث ہونا ثابت کرو. نبی نے اپنی جماعت کو اہل حدیث, جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر. حدیث کا نام لے کر نعرے کم لگائیں, ایکچول میں وقت کم ہے. ہاں حضرات, حدیث کا نام لے کر خدا کی قسم دھوکہ دیا جا رہا ہے. نبی نے کہیں نہیں فرمایا حدیث پر عمل کرو, حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے میری تقریر آپ یوٹیوب پر سن لیں. ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ سنت اور حدیث کا فرق میں بتاؤں, بس اتنا سمجھ لیں حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیا جا رہا ہے. نبی نے فرمایا اہل سنت و جماعت, سنت پہ چلنے والے. سنت کہتے ہیں نبی اور صحابہ کے وہ طریقے جس پر وہ خود چلے اور چلنے کا حکم دیا. آگے وہ جماعت لفظ ہے, یعنی صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو ماننے والے, جس پر صحابہ کرام جمع ہوئے. یہ لوگ قرآن حدیث پر چلتے ہیں. جیسے شیعہ صحابہ کے دشمن ہے, ویسے ہی غیر مقلد بھی صحابہ کے دشمن ہے. یہ چھپے ہوئے رافضی ہیں. سوچو حضرت عمر فاروق کون ہے جن کے بارے میں نبی کہتے ہیں میرا عمر راستے سے گزر جائے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. عمر نے صحابہ کو مدینے میں 20 رکعت تراویح با جماعت پڑھائی. آج بھی 1500 سالوں سے 20 رکعت تراویح ہوتی آ رہی ہے. آج بھی حرم کعبہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اس نے تراویح کو ہاف کر دیا. اس کے بڑے بھائی شیعہ نے صاف کر دیا یہ بھی صحابی کا دشمن ہے, وہ بھی صحابی کا دشمن ہے. حضرت عمر نے فرمایا جس نے بیوی کو 3 طلاق دیا, بیوی اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی. نہ اس فیصلے کو یہ مانتا ہے, نہ اس فیصلے کو شیعہ مانتا ہے. حضرت عثمان نے جمعہ کی 1 اذان بڑھوا دی, نہ اسے شیعہ مانتا ہے نہ غیر مقلد مانتے ہیں. نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کی سنت پر چلو. نبی نے صحابہ کی سنت پہ چلنے کا حکم دیا. یہ نہیں چلتے, صحابہ کو نہیں مانتے, تراویح 20 نہیں پڑھتے. صاحب ان کا تو پورا دین ہی ڈسکاؤنٹ والا, آسانی آسانی, ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ. اچھا ایک بات بتاؤ, صحیح بتاؤ, ہوا نکلنے کے بعد وضو کرتے کہ نہیں آپ لوگ؟ یہ بولتے ہیں جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا. چلتا؟ پوچھو ان سے کتنا ڈسکاؤنٹ. ہم لوگ عورتوں کو کہتے ہیں مزار پہ جانا منع, یہ مسجد میں لے کر آتے. ہم لوگ سنت و نفل پڑھنے پر زور دیتے ہیں, یہ بولتے ٹوپی بھی ضروری نہیں ہے. میں تو بولتا ہوں پاجامہ بھی ضروری نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آج ٹائم نہیں ہے, بعد میں بتاؤں گا. دعا نہیں مانگتے, کچھ لوگ زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں, ایسے مانگتے مجھے مت دے, پیچھے والے کو دے. کچھ لوگ ایسے مانگتے دینا ہے تو دے, نہیں تو مت دے. اوور اسمارٹ, زیادہ کوالیفائڈ, پڑھے لکھے کریم لوگ. کون؟ ڈاکٹر جوکر نائک کے فالوورز, قرآن حدیث سمجھنے والے. تم کو قرآن حدیث کی ہوا بھی لگی. ڈسکاؤنٹ. اچھا قربانی کا مسئلہ, بڑے جانور میں 7 حصے, چھوٹے میں 1. انہوں نے اور ڈسکاؤنٹ دے دیا, پورے گھر کی طرف سے 1 مرغی کر دو ہو جاتی. اب مرغی تو غنیمت تھی, آگے اور فتویٰ نکالا, بولے انڈے کی قربانی بھی ہو جاتی. اب ان سے پوچھو انڈے کا منہ کدھر کرنا, بعد میں اس میں 3 حصے کیسے کرنا, بھرجی بنا کے بانٹنا. فل ڈسکاؤنٹ. اور لوگ ڈسکاؤنٹ دیکھ دیکھ کے بھاگ رہے, کتنی آسانی ہے, کتنی چھوٹ ہے. لیکن جب آخرت میں ٹھکائی ہوگی نا, جب سمجھ میں آئے گا. کھجلی کا پیشنٹ دیکھا, کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا. سامنے کون کھڑا ہے, کلیکٹر نہیں معلوم, کھجا رہا ہے. حوالدار کھڑا ہے, ارے چھوڑنا, کھجا رہا ہے. کیسا لگتا؟ بیٹی کی بارات آ رہی ہے, اور بعد میں جب خون نکلتا تو بیٹی کی بارات واپس جا رہی. آج مزہ آ رہا ڈسکاؤنٹ دیکھ کر, آسانیاں دیکھ کر. خدا کی قسم جب قیامت کے میدان میں پول کھلے گا تو اتنی بری ٹھکائی ہوگی کہ بھاگنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی. یار یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا, میں مختصراً یہ بتا دوں. یہ جی
ایک صاحب مجھے ملے دلی ایئرپورٹ پہ، بولے مولانا مان لو، بولے تراویح 8 ہی ہے۔ مولا دیکھ بھائی ابھی میں نے بورڈنگ پاس لیا، تو نے بورڈنگ پاس لیا، چپ چاپ گیٹ پر چل، فلائٹ میں بات کرتے نہیں، بولے یہی فیصلہ ہو جائے گا۔ ابے میں نے کہا گدھول لذی بیدال کے بودم چغت گھامڑ مادر زاد یتیم الاق، یہ جگہ ہے مناظرہ کرنے کی؟ نہیں بولے یہی مناظرہ ہوگا، تراویح تو 8 ہی ہے۔ میں نے کہا چل تیرا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ پین بہت دور ملتی ہے، یہ 8 روپے میں آتی، ابھی یہ صاحب نے کہا کہ نہیں 20 روپے میں آتی، سب کہتے ہیں 8 میں آ رہی ہے، یہ اکیلے کہہ رہے ہیں 20 میں آ رہی۔ اب آپ کو لینے جانا ہو، دور ملتی ہے، کتنے روپے لے کے جاتے؟ بولو، آپ لوگوں کے منہ میں زبان ہے نا، 20 لے کے جائیں گے، ظاہر سی بات، 20 میں ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی واپس نہیں آئے گا، احتیاطاً 20 روپے لے کر جائیں گے۔ اب ان سے میں نے کہا چل قیامت کے میدان میں سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، تراویح اگر 8 نکلی تو خوش ہو جانا، ہم لوگ کون سا گھاٹے میں، ہم لوگ کتنا لے کر گئے؟ بولیں گے اللہ سے 8 تراویح کے لے لے، 12 کو نفل کر دے، لیکن 20 ہی نکلے بعد پھر کیا کرتا؟ آتا واپس۔ فضیلت الشیخ چلی سفلی سیلفی، سلفی بولتے ہیں لوگ، یہ لوگ سلفی نہیں سیلفی ہے، آج کل سیلفی کا زمانہ ہے، اور سیلفی بھی نہیں ہے، سفلی ہے، جادو ٹونا۔ تو سنیے، یہ لوگ قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی قسم نہ یہ قرآن پر چلتے ہیں نہ حدیث پر چلتے ہیں، یہ انگریزی مجتہد، وکٹورین مجتہد قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ ائمہ مجتہدین پر اللہ کا انعام ہے، یہ لوگ تقلید سے روکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، امر والوں کی بات سنو، یہ اس سے قوم کو روک رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ حدیث کی بھی نہیں مانتے۔ اب آئیے صحیح بخاری کی طرف، حدیث میں سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اس کے لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہجری 13 شوال ہجری 194 میں ہوئی، بخارا کی سرزمین پر۔ بچپن میں آنکھیں چلی گئی، ان کے ماں نے رو رو کے دعا کی، حضرت ابراہیم ان کے ماں کے خواب میں آئے، اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پھر مکۃ المکرمہ گئے اپنی ماں کے ساتھ اور وہیں رکے رہے۔ طلب علم میں آپ نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا، پھر آپ کو خیال آیا کیوں نہ ایک ایسی کتاب لکھوں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر صحیح باتیں ہوں۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن امام بخاری نے اس میں سے اونلی 9082 حدیثوں کو چنا اور 16 سال میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الجامع الصحیح، جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں۔ آپ نے مکۃ المکرمہ میں اور روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر اس کے ابواب باندھے، اسے لکھا۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری ایک مرتبہ غسل کرتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، پھر استخارہ کرتے۔ جب استخارہ میں اشارہ ہو جاتا لکھو تو آپ اسے لکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ کے خواب میں اللہ کے رسول آئے، فرمایا کیا تو میری کتاب نہیں پڑھتا؟ اس بزرگ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا صحیح بخاری میری کتاب ہے۔ وہ امام بخاری کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا کہ روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر 16 سال میں آپ نے 9082 حدیثوں کا مجموعہ الجامع الصحیح کے نام سے ترتیب دیا۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری، اب یہ بھی سن لیجئے، صحیح بخاری میں 300 سے زیادہ راوی کوفہ کے ہیں۔ کون سے شہر کے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تو کوفیوں کی تقلید کرتے ہیں، کوفیوں کا بھروسہ نہیں، یہ کوفی نماز ہے۔ ابے بے عقلو، کوفیوں کی حدیث پڑھے بغیر تم محدث نہیں بن سکتے ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں حدیث سیکھنے کے لیے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، لیکن کوفہ میں کتنی بار گیا مجھے یاد نہیں ہے۔ امام بخاری کے 310 شیوخ اور اساتذہ تھے، جس میں سے 250 استاد امام بخاری کے کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کوفہ وہ سرزمین ہے جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے۔